شفیعنا وشفاء صدورنا رؤوفنا ورحیمنا وکریمنا وشفیعنا وشفاء صدورنا یاسیننا وقرآننا وفرقاننا وہادینا ومرشدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبدہ ورسولہ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كني بأبي بكر لابتكاره الخصال الحميدة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کے رہا اور وہی ہو کے رہے گا ریت کے ذرات سے زیادہ پانی کے قطرات سے زیادہ درختوں کے پتوں سے زیادہ درود لامحدود آقائے نامدار پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پوری کائنات کے سردار حضرت سیدہ آمینہ کے لال رحمت کائنات فخر کائنات محبت کائنات الفت کائنات چاہت کائنات بہار کائنات نکھار کائنات ستارے کائنات
زینت بزم کائنات، وجہ تخلیق کائنات، نور کائنات، تنویر کائنات، منیر کائنات، رب کے محبوب دانائے غیوب، منزہ عن العیوب، رب کے پیارے دکھی دلوں کے سہارے، ہم غریبوں کے سہارے، شیما کبیر رب کے حبیب جگ کے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی پاکیزہ آل کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے، اور صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں، عشق کرنے والوں، پیار کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں اربوں خربوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ آپ حضرات گزشتہ جمعہ میں یہ سماعت فرما چکے ہیں کہ جو ترتیب خلفائے راشدین کی اللہ نے بیان کی، جو ترتیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، آج کے اس مختصر وقت میں عرض کرنے کا ارادہ ہے اس ہستی اور اس ذات کا ذکر کہ تمام انبیاء کے بعد، انبیاء کی جماعت کے بعد جس ہستی کو مقام، مرتبہ اور شان، افضلیت حاصل ہے، وہ ذات، وہ ہستی جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد روئے انسانی میں اگر کوئی افضلیت رکھتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کی ولادت و سعادت جب ہوئی تو آپ کے گھر والوں نے آپ کا جو نام تھا وہ عبدالکعبہ رکھ دیا، اور جب آپ نے اسلام قبول کیتا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دا اقرار کیتا، آقا کائنات نے فرمایا کہ تیرا نام عبدالکعبہ نہیں، آج تو بعد تیرا نام عبداللہ ہوئے گا۔ آپ نے سیدنا صدیق اکبر کا نام عبداللہ رکھیا، اور آپ کی کنیت ابو بکر رکھی گئی یا پی گئی۔ ابو بکر کنیت دے ہون دے دو مقصد نے، یا آپ کی کنیت ابو بکر اس کر کے یعنی دو وجوہات نے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ البکر جوان اونٹ نو کیا جاتا ہے، اور جس بندے کو بہت زیادہ اونٹ ہون اور ان دی دیکھ بھال کردا ہوئے، جاندا ہوئے، انہوں نے سنبھالنا انہوں آندا ہوئے، انہوں ابو بکر کیا جاتا ہے۔ اور آپ اپنی گھر دی طرفوں تجارت دا ہنر رکھن والے، اور آپ دے گھر والے نے اونٹ رکھے ہوئے، اور آپ نو انہاں اونٹاں دی سنبھال اور انہاں اونٹاں دی دیکھ بھال با احسن کرنا آندی سی، اس وجہ تو آپ دا نام ابو بکر پہ گیا۔ اور دوسری جڑی وجہ ہے
عربی دے اندر ابو دا مطلب ہوندا ہے والا، نسبت جنوں کیا جاندی ہے۔ اسی پنجابی یا اردو اندر صرف سمجھنے ہیں کہ ابو دا مطلب باپ ہوندا ہے، صرف باپ نہیں ہوندا۔ عربی دے اندر ابو دا معنی والا ہوندا ہے، والا، جس طرح کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، ابو ہریرہ اس کر کے کیا گیا کہ بلیاں والا، بلیاں دا باپ نہیں کہاں گے بلکہ بلیاں والا، کیونکہ آپ بلیاں نال بڑا پیار کرتے سن، سنبھال دے سن۔ تے ابو بکر، ابو دا مطلب والا اور بکر دا مطلب ہوندا ہے اولیت، سب تو پہلا، کیونکہ جدو حضور نے اعلان کیتا تے اسلام سب تو پہلے قبول کیتا تے سیدنا ابو بکر نے کیتا۔ اگر اللہ دے راہ اندر مال خرچ کرن دی واری آئی تے تب بھی اگے نظر آندے نے تے صدیق اکبر نظر آندے نے۔ اگر حضور دی خاطر اپنی جان مارن دے اندر سب تو اگے نظر آندے نے تے صدیق اکبر نظر آندے نے۔ قربانیاں دین دے معاملے اندر بھی اگر سب تو اگے نظر آندے نے تے صدیق اکبر نظر آندے نے۔ حضور دی خاطر مارا کھان والے اگر سب تو پہلے نظر آندے نے تے صدیق اکبر نظر آندے نے۔ اس کر کے ہر معاملے دے اندر چونکہ پہل صدیق اکبر نے کیتی ہے، اس کر کے آپ ابو بکر کیا جاتا ہے کہ سب تو پہلا نمبر جیڑا ہے وہ صدیق دا ہی ہے۔ ہن اگر کوئی کہے کہ میں صدیق نو پہلا نہیں مندا، میں پہلا نہیں مندا، میں کیا کنو؟ کہندا ابو بکر نو۔ میں کیا کی نہیں مندا؟ کہندا پہلے نو میں پہلا نہیں مندا۔ گل سمجھو، بکر دا مطلب پہلا، اولیت والا، میں دس چکیا۔ بکر دا مطلب کی ہے جی؟ پہلا۔ کوئی آکے جی میں پہلا نہیں مندا، میں کہا کنو؟ کہندا پہلے نو پہلا نہیں مندا۔ اے تے اسی طرح ہی ہے نا جی کہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کا نام کی ہے جی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہن محمد دا مطلب ہوتا ہے تعریفاں والا، ہاں جی تعریفاں والا۔ ہن کوئی یہودی یا کوئی عیسائی یا غیر مسلم اسلام دشمن انسان کہے کہ میں تعریفاں نہیں کرتا، میں پوچھا کندیاں؟ اے جی محمد دیاں صلی اللہ، یا انج کہاں وہ کہے میں تعریفاں نہیں کرتا، میں کہاں کندیاں؟ وہ آکے تعریفاں والے دیاں۔ گل سمجھے؟ وہ آکے میں تعریفاں نہیں کرتا، بھئی کندیاں؟ اے تعریفاں والے دیاں۔ ان کو یہ کہے عقل دے آنے ہیں، نالے تعریفاں والا بھی کہی جانا، نالے کہنا میں تعریفاں نہیں کرتا۔ انجی ہے نا، کوئی آکے میں پہلا نہیں مندا، اے جی کنو؟ پہلے نو، ابو بکر نو، میں پہلا نہیں مندا۔ پہلا کئی بھی جاندہ کہنا میں مندا نہیں۔ رب آکھ دے تو من یا نہ من، منوا میں آپ ہی لوا گا۔ ابو بکر دا مطلب ہے کہ اولیت والا، پہل کرن والا، ہر معاملے دے اندر اول نمبر، پہلا نمبر صدیق دا نام ہی اللہ نے ایسا عطا کر دیتا ہے کہ کوئی پاوے مننے تے پاوے نہ مننے، جدو ابو بکر کہے گا مطلب یہی ہوئے گا کہ پہلا ہی ہے، پہلا نمبر صدیق دا ہے۔ اور سیرت حلبی اندر موجود ہے، فرمایا کونی ابی ابی بکر لابتکارہ الخصال الحمیدہ، فرمایا ابو بکر نام اس کر کے آ کہ صدیق جڑا ہے نا اے شروع تو ہی خصائل دے اندر پہلے نمبر تے سی، پہلے نمبر تے۔ اور ایک مثال دے کر کے اگے اپنے موضوع نو لے کے چلنے، حالے چھوٹی جی عمر ہے، چند سال دی صدیق اکبر دی عمر ہے، تے آپ پہ والد لے کر کے نا تے بت خانے چلے گئے۔ اور یہ واقعہ نا اسلام قبول کرن تو بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود میرے محبوب پیغمبر نے سنایا۔ آپ فرماندے نے کہ میرے والد جڑے نا مینوں لے کر کے بت خانے چلے گئے، اور بت خانے جا کر کے نا تے مینوں آکھدے نے اے جڑا بت ہے نا اے تیرا رب ہے،
انہوں سجدہ کر، ان دی پوجا کر، ان دی عبادت کر، تے چھڑ کے نا تے آپ واپس آ گئے. آپ دے والد جڑے سن بعد اسلام لے آئے سن، چھڑ کے واپس آ گئے. تے جدو واپس آ گئے نا تے سیدنا صدیق اکبر بہت نو کہندے نے اچھا تو میرا رب ہے، واہ بڑی گل ہے، بھکھا میں روٹی کھوا مینوں. صدیق اکبر حالے اسلام دی گل بات ہی کوئی نہیں، لیکن رب نے جنہاں نو دین واسطے چننا ہوندا ہے اللہ انہاں دا بچپن بھی پاک کر دیندا ہے، اللہ انہاں دی جان بھی پاک کر دیندا ہے. وہ آکھدے نے اچھا تو میرا رب ہے، میں بھکھا روٹی کھوا، میرے کو کپڑے کوئی نہیں، مینوں کپڑے دے. ہن وہ بت کتھوں بولے، ہاتھ پھڑ لیا پتھر تے پتھر پھڑ کے آکھدے نے میں تینوں لگا مارن، جے تو رب ہے تے اپنا آپ بچا. ہیں جی لگا تینوں مارن پتھر، جے تو رب ہے نا تے اپنا آپ میرے کو بچا، اس پتھر کو بچا. پر بہت تے کتھوں بولے، انہاں پتھر مارے نا جدو بوتھی تے پڑک کے تھلے ڈگا تے ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا، تے ٹکرے ٹکرے جدو ہو گیا. آپ جو والد آئے انہوں نے کہا یہ کی حال ہو گیا، یہ ساڑھے رب دا برا حال کر چھڑیا پھڑ کے. واہ عقل دے انہیں، رب بھی وہ بنایا جڑا اپنا آپ ہی نہیں سام سکتا. پڑھیا بات ہو تے صدیق اکبر نو کچھ ہوندے ہویا ڈانٹ دیا ہویا والدہ کو لے آئے، کہنے لگے صاحب اپنا لاڈلا انہیں اج ساڑھے رب دا برا حال کر چھڑیا، ٹکرے ٹکرے کر چھڑیا پتھر مار کے. تے آپ دی والدہ فرماندیاں نے انہوں میرے کو رہن دیو، انہوں ان دے حال تے چھڑ دیو، کیونکہ جدو یہ پیدا ہویا سی نا تے منو غیب چو آواز آئی سی، غیب چو بولنے نالے نے منو آکھیا کہ اے عورت تنو مبارک ہوئے، اسی جڑا تنو بچہ دین لگے ہیں نا ان دا نا اسی عتیق رکھیا ہوئے ہیں، ان دا نا عتیق ہے، اور آسمانہ ہوتے ان دا نا صدیق ہے. عتیق نا سی رکھیا ہے، آسمان تے ان دا نا صدیق ہے، اور جڑا آخری نبی ہوئے گا نا یہ اس نبی دا رفیق ہوئے گا. انہوں ان دے حال تے چھڑ دے. وہ حضرت صدیق اکبر سب آکھو رضی اللہ ہو، گونج پیدا ہو جائے رضی اللہ ہو تعالی عنہ. صدیق اکبر ایک گل سنا رہے نے حضور نو، ایک گل سنا رہے نے، حالے گل پوری نہیں ہوئی کہ آسمان تو جبریل آ گئے، جبریل امین آ گئے، اور جبریل امین آ کر کے فرماندے نے فرمایا صدق ابو بکر وهو الصدیق. ایڈی ہولی سبحان اللہ تے صدیق اکبر دی گل، محبت والے تے پھر جھوم جاندے ہیں نا، ذرا بولو سبحان اللہ. فرمایا صدق ابو بکر وهو الصدیق، صدق ابو بکر وهو الصدیق. جبریل امین نے 3 بار لفظ بولے. جبریل امین فرماتے ہیں یا رسول اللہ صدیق جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے، خبرہ بچپن دیا صدیق سنا رہے، تصدیق اللہ آسمان تو جبریل امین دے ذریعے فرما رہے آئے. یہی تے گل نا اللہ نے آسمان تے صدیق آکھے آئے. اللہ صدیق کہندا ہے، میرا محبوب صدیق فرماندا ہے. سارے صحابہ صدیق آکھدے نے کیونکہ صدیق نام زمین دا نہیں، صدیق نام آسمان دا ہے. اللہ اکبر. آسمان تے اللہ نے صدیق نام رکھے ہے، اور عتیق نام میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا. حدیث راوی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا انت عتیق من النار.
النار۔ میرے نبی فرما رہے ہیں، فرمایا لوگوں جن نے جہنم تو آزاد انسان ویکھنا ہوئے او میرے ابو بکر کو ویکھ لو۔ فرمایا جن نے جہنم تو آزاد شخص ویکھنا ہے نا وہ ابو بکر نو ویکھو۔ صحابہ فرمانے جدو حضور نے عتیق فرمایا، عتیق کہہ دیتا، پھر اس تو بعد حضرت ابو بکر کا نام عتیق پہ گیا، لوگ عتیق آنکھیں لگ گئے۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے فرمایا ایک دہاڑے گھر دے اندر میرے نبی تشریف فرمانے، میرے نبی دے کول صحابہ بھی موجود نے، نبی دے ارد صحابہ بیٹھے ہوئے، آقا صحابہ چینج سجدے نے جویں چند ستاریاں چ سجدہ ہے، جویں چند ستاریاں چ سجدہ ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہا صدیق ادھر عمر ادھر عثمان ادھر علی ادھر، ان جگمگ 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 تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ اما جان فرماندیاں نے حضور میرے ذہن اندر موجود نے، صحابہ کرام موجود نے، ادھروں وقت گزری ہے، میرے بابا حضرت ابو بکر صدیق آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من اراد ان ينظر الى عتیق من النار فلینظر الى ابی بکر۔ آقا نے فرمایا میرے صحابہ جن نے آج دے دل جہنم تو آزاد انسان ویکھنا ہے، جنتی انسان ویکھنا ہے، او ابو بکر صدیق نو ویکھ لو۔ آئے ہائے، میرا محبوب زندگی اپنی ظاہری حیات طیبہ دے اندر جنہوں جنت دا ٹکٹ دے وے، آئدہ کوئی کالے منہ آلا، کالے جھنڈے آلا، کالے کپڑے آلا، کالے گھوڑے آلا اٹھ کے کچھ بھی کہندا پھرے، بولو صدیق دی عظمت اندر کوئی فرق آن آلا بولی بول دے شاکے، کوئی جنہ مرضی بولدا رہے صدیق دی عظمت کم ہونا لی نہیں۔ جدو حضور نے ودا دیتی ہے، جن دی عظمت حضور وداوے ان دی عظمت نو کون گھٹاوے۔ تدے میں کیا کرنا صدیق اس نو کہندے جو یار مصطفیٰ دا، صدیق اس نو کہندے جو یار مصطفیٰ دا۔ مل کر کے پڑھو مزہ آ جائے گا۔ صدیق اس نو کہندے جو یار دا، صدیق اس نو کہندے جو یار مصطفیٰ دا، جس سب تو پہلے کیتا، جس سب تو پہلے کیتا اقرار مصطفیٰ دا، صدیق اس نو کہندے بولو جو یار مصطفیٰ۔ اسلام نو جد بھی، اسلام نو جد بھی، اسلام نو لوڑ جد بھی پیش آئی، اسلام نو جد بھی لوڑ پیش آئی، ہر چیز لے کے آیا، ہر چیز لے کے آیا، حقدار مصطفیٰ
صدیق اسنو کہندے بولو جو یار پھر کیوں نہ صدیق کمار لیکن حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا میرا نبی معراج کر کے آیا 7 آسمانہ دی سیر کر کے آیا جہنم نو ویکھایا جہنم نو ویکھایا میرے نبی نے اکیلا فرمایا لوگوں میں جنت بھی ویکھی ہے میں جہنم بھی ویکھی ہے بیت اللہ کو بیت المقدس دی سیر بھی کیتی ہے 7 آسمانہ پار بھی گیا پر آیا ایک رات تھوڑے دے عرصے دے اندر میرے نبی نے بیان کیتا بیان کر کے جدو میرے نبی نے ویکھیا سنن والا منافقان دا جتے کافران دا وڈا سردار ابو جہل انہیں سنیا ہے آکھ دے ہون تے مزہ جائے گا جاندے کے صدیق نو پوچھنا کافر بھی جاندہ ہے کہ حضور تو بعد پہلا نمبر کندہ ہے یہ ابو جہل نو ہی پتہ ہے کہ آقا تو بعد یہ نمبر آندہ ہے نا تو صدیق دا آندہ ہے اچھا نال گل رلاواں سمجھ آئے گی جدو حضور نے ہجرت کی تھی نا ہجرت انشاءاللہ پھر بیان کریں گے صرف اشارہ کرنے لگا ہجرت کی تھی نا تے مولا علی نو میرے نبی نے فرمایا علی تو سو جا تے کافران ذرا آرے لائی رکھ انہاں نو پتہ نہ چلے علی کے نبی ہے آقا نے مولا علی نو سوایا فرمایا علی انہاں نو آرے لائی رکھ انہاں نو پتہ نہ چلے علی کے نبی ہے تے کافرانو ادو بھی پتہ نہیں چلیا علی کے نبی ہے آج بھی نہیں پتہ چلتا علی کے نبی ہے ایسا مولا علی نے آرے لایا ہے فرمایا آج بھی پتہ نہیں چلے گا علی کے نبی ہے یہ ساری رات باہر کھلوتے رہے مولا علی اندر ستے رہے صبح آنکھ کھلیو کی ہویا نبی کے در گئے تے علی ہے فرمایا تو انہوں پتہ ہی نہیں چلیا ہے جی نہیں سانو پتہ نہیں چلیا کہندے علی تینوں نیند آ گئی باہر دشمن کھلوتا ہے کہندے آج ہی تے نیند آئی ہے اگے تے ڈر لگا رہن گا پتہ نہیں سوواں گا صبح اٹھاں گا کہ نہیں اٹھاں گا آنکھ کھلے گی کہ نہیں کھلے گی آج تے مزے دی نیند آئی ہے چونکہ میرے نبی نے فرمایا علی امانتہ دے کر کے آ جامی حضور نے کہہ دیتا ہے علی تیری زندگی دی ضمانت ہے تو میرے پیچھے آنا ہی آنا ہے فرمایا آج تے مزے دی نیند آئی ہے کہندے اچھا انہا مطلب نبی اپنے کار نہیں چلو پھر صدیق دے کار چلو کافر نو ہی پتہ ہے حضور تو بعد نمبر کندہ ہے بولو نا صدیق اکبر دا نمبر ہے ابو جہل بھی جاندہ ہے انہیں ویکھی ہیں ہون تے صدیق نہ لگا کرنا آگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کوئے کہنے ابو بکر تم من نہیں ایک رات اندر کوئی بندہ بیت اللہ تو بیت المقدس چلا جائے آپ نے فرمایا ایتے ہو نہیں سکتا رات دے تھوڑے دیر سے اندر کوئی بیت المقدس جاوے اور اتھوں واپس بھی آ جاوے ایتے ہو نہیں سکتا انہیں سوچیا ہون گل بن جائے گی آگ دے ابو بکر ویکھی نہ کوئی جا بھی نہیں سکتا جا کی آن دیتے گل ہی نہیں بندی ویکھی نہ تیرا نبی کہہ رہا ہے میں ایک رات دے چھوڑے دیر سے اندر بیت اللہ تو بیت المقدس بھی گیا وہاں بیت المقدس تو 7 آسمانہ دی سیر بھی کیتی ہے ولا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا فرمایا اچھا میرے نبی نے آکھیا ہے کہہ کہا تیرے نبی نے گل کیتی ہے آپ نے فرمایا لئن کانا قال ذالک لقد صدقا فرمایا کوئی ہو رکھے منج نہیں آتی جو میرا نبی کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے حق کہہ رہا ہے میرے نبی نے سیاں کی ہے وہ کہندا ابو بکر بڑی عجیب گل لے ایڈی وڈی گل تو من گیا ہے اینی وڈی گل تے تو یقین کر لیا ہے آپ نے فرمایا کملیا تو تے بیت اللہ تو بیت المقدس تک دی گل کرنا ہے سنو تے حضور 7 آسمان پار دیا گلنا دس دینے اسی تے ہوئی من جانے تدی تے کہنے صدیق اسنو کہنے جو یار صدیق اسنو کہنے جو یار
کسے صحابی 10 پسند کیے. آج کو توجہ نہ شعر سننا، یقین کرو دل دیاں تہاں تک ٹھار پہنچ جائے گی. پوچھیا کسے صحابی 10 پسند کیے. پوچھیا کسے صحابی 10 پسند کیے. بولے صدیق اکبر، بولے صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دا. بولے صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دا. صدیق حسن کہندے جو یار مصطفیٰ. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے، محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے 360 خصلتاں بنائیاں نے. 360 خصلتاں ہوندیاں نے. انہاں 360 اندروں کسی انسان اندر ایک بھی آ جاوے، ایک خصلت آ جاوے، ان دی کامیابی واسطے وہ ایک ہی بڑی ہوتی ہے. انہوں جنتی بنان واسطے ایک خصلت بڑی ہوتی ہے. انہوں جنت دا مالک بنان واسطے ایک خصلت ہی کافی ہو جاندی ہے. سن رہے نے صدیق اکبر فرمایا، یا رسول اللہ وہ دے 360 خصلتاں نے، ان دے اندروں میرے اندر بھی کوئی ہے کہ نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا، صدیق تیرے اندر ساری آئی نے. ایک ہوئے نا کسی اندر ایک تے آقا فرماندے نے وہ جنتی ہے. دعا کرو اللہ سانو بھی کوئی نہ کوئی عطا فرما دے. آقا فرمایا ایک ہوئے تے بندہ جنتی ہوندہ ہے. صدیق فرماندے حضور میرے جی کوئی ہے بھی؟ فرمایا تیرے جی 360 دیاں سالیاں ہیں. آئے آئے سبحان اللہ. او صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب نال محبت آتانو دسانا، میرے نبی نال پیار کننا کیتا ہے، میرے نبی نال محبت کنی کیتی ہے. توجہ کرنا، غزوہ بدر دا موقع ہے، جنگ لڑی جا رہی ہے، کفر تے اسلام نہ مارکہ ہو رہی ہے. ایک پاسے 313 مسلمان نے، ایک پاسوں ہزارہ دا لشکر کافران دا ہے. جنگ ہوئی، اللہ نے اسلام کو فتح عطا فرمائی. اللہ اکبر. بدر دا موقع ہے، آپ کے لگتے جگر، آپ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج اسلام نہیں لیا دا، حج مسلمان نہیں ہوئے. کافران دی طرفوں لڑائی کی تھی، کافران دی طرفوں جنگ لڑی ہے. ہون اسلام لے آئے، ہون کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے. ایک دن دونوں باپ بیٹے بیٹھے ہوئے، محبت دیا گلہ ہو رہی ہیں، پیار دیا گلہ ہو رہی ہیں. حضرت عبد الرحمن فرما دینے، ہمارا پاما تو ہنو یاد ہوئے گا نا، اور بدر والا دن تو ہڈے ذہن اندر ہوئے گا نا. ہمارا حامل بدر دا مقام یاد ہے، اللہ نے مسلمانوں فتح عطا فرمائی ہے. حضرت عبد الرحمن فرما دینے، بابا اس دن تسی میری تلوار دے تھلے آئے، میری تلوار کی عزت اندر آ گئی، لیکن میں تہاڈی گردن نہیں اتاری، تہانوں میں قتل نہیں کیتا، اپنا باپ سمجھ کر کے میں مار کر چھڑیا. حضرت صدیق اکبر نے سنیا، فرمایا عبد الرحمن اور تو سے بنو باپ سمجھ کر کے معاف کر دیتا، رب کائنات کی قسم میں، لیکنکا لو احتفت لی لم ننصرف عنکا. فرمایا عبد الرحمن اوتے تو سے منو باپ سمجھ کر کے چھڑ دیتا، اگر تم میری تلوار تلے آ جانا میں تنو بیٹا سمجھ کے معاف نہ کردا، بلکہ نبی دا دشمن سمجھ کر کے دو ٹوٹے کر چھڑ دا. یہ ہے محبت مصطفیٰ، یہ ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آؤ دیکھو نا کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ
توجہ کر، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ اللہ تعالی 15ویں جلد اندر فرمایا، آج لوگ تو مقابلہ کر دے رہے نا، تقابل کر دے رہے، مولا علی اور سیدنا صدیق اکبر آپس اندر مقابلے بازی اندر لے کر کے آنے دے۔ توجہ کر، اعلیٰ حضرت نے 15ویں جلد اندر اور 680 صفحہ نمبر تو لکھیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیوانے فرمایا، جڑا ابو بکر نا دیکھنا، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف اندر لکھیا، نسیم الریاض شرح شفا شریف دی شرح دے اندر قاضی عیاض مالکی علیہ رحمہ اللہ تعالی نے لکھیا، فرمایا جڑا ابو بکر نا اے صدیق اکبر مولا علی صدیق اصغر نے۔ آئی لوگ لڑاندے نے، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف اندر لکھیا ہے، فرمایا صدیق اکبر ابو بکر صدیق اکبر نے اور مولا علی صدیق اصغر نے۔ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لوگوں جڑا بندہ کمی علی ابو بکر نالوں زیادہ افضل ہے، جڑا بندہ کمی کہ علی کا مقام ابو بکر نالوں زیادہ ہے، فرمایا انج نہ کہنا، اگر کسی نے کیا تو میں انہوں 80 کوڑے ماراں گا۔ میں کہ پترو خیر مناؤ، بچے ہوئے ہو، تسی مولا علی دے ہاتھ نہیں چڑھے، تسی آگ دے ہو علی دا مقام پہلا نمبر ہے، مولا علی آ گئے تے 80 کوڑے پہ جانے۔ مولا علی آپ فرما رہے ہیں، میں تے اپنے کو گل نہیں کر رہا، مولا علی نے فرمایا جڑا میں نے آکھے نا میں ابو بکر تو افضل ہاں، میں نے 80 کوڑے ماراں گا، بچ کے رہنا۔ مولا علی دے چڑھ کے بڑے کوڑے پہنے، 80 تے ایک بار دینے، جنی بار تو یہ ساری زندگی کہہ دیں دے ہو دما دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، جنی بار آخ دے ہو انہوں 80 نال ضرب دے لو، بڑے کوڑے پہنے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ بہرحال عرض کر رہے ہیں، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے، ایک دن نا میں گھر اندر سا تے حضور نال نا کسے گل تے میاں بیوی دی ہو جاندی ہے نا، کوئی بات ہو جاندی ہے، کوئی گل ناپسند ہو جاندی، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندی نے میں حضور نال گفتگو کر رہی ساں تے گل کردے کردے میری آواز تھوڑی جی بلند ہو گئی، تھوڑی جی آواز زیادہ ہو گئی، میں بات کر رہی ہوں میری آواز بلند ہوئی ہے، فرمایا ساڈی گفتگو چل رہی ہے، اتوں صدیق اکبر آ گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میری بیٹی عائشہ حضور دے سامنے اونچی بول رہی ہے، میری بیٹی دی آواز تھوڑی جی بلند ہو گئی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے اس طرح اپنا ہاتھ اٹھایا، بیٹی سی نہ مار سکتے سننا، ہاتھ اٹھایا مارن واسطے، میرے نبی نے ہاتھ روک لیا، فرمایا نہ ابو بکر بیوی میری ہے چاہے تیری بیٹی ہے، لیکن جدو میرے گھر اندر تے میری بیوی ہے نا، تو حق نہیں رکھ دے انہوں مارے۔ صدیق اکبر واپس چلے گئے، حضرت صدیق جنہیں گھروں باہر نکلے نے میرے نبی نے مسکرا کر کے فرمایا کئی ورائیتنی انقذتکی من الرجولی، عائشہ تنو اج پہ جانی سن میں تنو بچا لیا ہے۔ حضور نے محبت نال فرمایا عائشہ آج تنو تیرے پاکلو پہ جانی سن، ویکھے نہ میں تنو کیویں بچا لے آئے۔ کچھ دن گزرے، میرے نبی بھی مسکرا رہے نے، امی جان عائشہ بھی مسکرا رہی نے، صدیق نے ویکھیا آج حضور راضی راضی نے، آج حضور خوش خوش نے، فرمایا یا رسول اللہ اس دن تسی ناراض سی، میں تہاڈی ناراضگی اندر شامل ہو گیا، آج تسی راضی ہو، منو بھی اپنی راضی ہون اندر اپنی خوشیاں اندر شامل کر لو۔ اسی کہنے ہیں نا کوئی بندہ بڑا خوش ہو گیا، اسی کہنے یار سانو بھی دس نا، اسی بھی تیرے نال خوش ہو جائیے، تیری خوشیاں اندر اسی بھی شامل ہو جائے، منو بھی تو شامل کر لا نا، اسی بھی کہنے ہیں نا۔ صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ آج تسی بڑے خوش ہو، منو بھی خوشیاں اندر شامل کرو نا، میں قد فعل
شامل کر لیا ہے، جنہوں میرا نبی اپنی خوشیاں اندر شامل کرے، جنہوں اللہ صدیق آکے، جنہوں میرا محبوب صدیق آکے، اسی انہوں صدیق کیوں نہ کہیے، وہ جو صدیق صدیق خود خدا نے کہا۔ ذرا سبحان اللہ جی گول پیدا ہو جائے، وہ جو صدیق صدیق خود خدا نے کہا، وہ جو صدیق صدیق مصطفیٰ نے کہا، میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق وہ صدیق ہے جو نہ مانے وہ زندیق 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 ہے، اور پرانے کو چڑھا بلبل کو پھول بس، صدیق کو خدا اور اس کا رسول بس۔ صدیق اکبر دی ایک ہی خواہش ہے، خدا راضی ہو جائے، مصطفیٰ راضی ہو جائے، اور اس سے کہتے عظمت اور مقام ملیاں انشاءاللہ العزیز۔ اگلے جمعہ دے اندر مولا علی نے جو صدیق اکبر دی عظمت اور مقام بیان کیتا ہے وہ آپ دی خدمت اندر رکھاں گا کہ مولا علی نے کس کس طریقے صدیق اکبر دی عظمت کو بیان کیتا ہے، تاکہ وہ لوگ جڑے آخر نے صدیق اور علی جدا جدا نے انہوں نے پتہ چل جائے یہ جدا جدا نہیں نے، یہ تے آپس سے جڑے ہوئے نے۔ اللہ تعالیٰ ساڈا آج دا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آخر دعوانا